السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے فلیطہ جات۔ یعنی آپ نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہوگا، عملیات کے چینلز وغیرہ پہ، یا عملی سے فلیطہ جلانے کی بات سنی ہوگی کہ فلیطہ جلایا جاتا ہے یا چراغ کے اندر فلیطہ جلایا جاتا ہے۔ تو میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ فلیطہ کیا ہے۔ دوستو، فلیطہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے جلا کر شیاطین کو کمزور کیا جاتا ہے، یا شیاطین کو جلا دیا جاتا ہے، یا جادو یا بد اثرات کو کمزور کیا جاتا ہے، یا ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ فلیطے اپنے اکثر دیکھے ہوں گے، اور مختلف قسم کے فلیطے، لیکن سب فلیطوں کے اندر آپ نے ایک چیز مشترکہ دیکھی ہوگی کہ فلیطوں کے جو نقش ہوتے ہیں ان کے اندر فرعون، قارون، حماد، شداد، نمرود، ابلیس اور جتنے بھی ملعون یعنی شیاطین تھے، یا خدائی کے جھوٹے دعوے دار تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو باغی تھے، ایسے لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں اور ان کو جلایا جاتا ہے، اور مختلف طریقوں سے جلایا جاتا ہے۔ کوئی جسم پہ پھیر کے جلانے کے لیے دیا جاتا ہے، کسی کو پانی کے اندر ابال کر پھر اس پانی سے نہانے کے لیے دیا جاتا ہے، کسی کو جو ہے جلا کر اور بتی بنا کر سنگھانے کے لیے دیا جاتا ہے، کسی کو چراغ میں بتی بنا کر روئی لپیٹ کر جلانے کے لیے دیا جاتا ہے، اور مختلف طریقے کار ہوتے ہیں۔ یہ کوئی صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ مریض کو دکھا کر جلا دو، کوئی سر پہ سے وار کے جلا دو، تو مختلف، لیکن سب میں مشترکہ بات یہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو ہے ملعونوں کے نام جو ہے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اور کافی لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یار آپ پتہ نہیں سفلی تو نہیں کرتے ہو جو یہ آپ نے ایسے شیطانوں کے نام لکھے ہوئے۔ تو ان سب باتوں کے کافی دوستوں نے سوال بھی کیے، کیونکہ کافی لوگوں کا ہم علاج کر رہے ہیں تو یہ فلیطے ہم انہیں بھیجتے ہیں، تو ان میں سے چند لوگ اس شائبے میں پڑ جاتے ہیں کہ کہیں یہ سفلی تو نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ سفلی نہیں ہوتا ہے۔ دراصل ہوتا یوں ہے کہ اکثر عبرانی، سریانی یا مختلف زبانوں کے اندر جو ہوتے ہیں منتر تنتر جو جادوگر پڑھتے ہیں، تو ان کے اندر انہی لوگوں کے یعنی جھوٹے خدائی کے دعوے دار اور یہ جو شیاطین ہوتے ہیں، ان کے نام ان کی اپنی اپنی بولیوں کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ پڑھتے ہیں، اور ان کے ناموں کی قسم دے کر ہی شیاطین کو لوگوں پہ مسلط کرتے ہیں۔ اور شیاطین ارواح اکثر انہی کی پجاری ہوتی ہے، ان ناموں کو وہ مقدس مانتی ہیں۔ اور جب ہم کسی کو فلیطہ دیتے ہیں اور اسے بولتے ہیں بھائی اپنے یہ پورے جسم پہ پھیرنا، پھر اسے لپیٹنا، 7 جوتیاں مارنا اور جلا دینا، تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہوتی ہے کہ اس مریض پہ جو مسلط شیاطین ہوتے ہیں، جب وہ اپنے ان جھوٹے خداؤں کے نام دیکھتے ہیں کہ ان کی بے حرمتی اور ان کو انہی کی قسم دے کے بھیجا گیا ہوتا ہے، تو جب وہ ان کی بے حرمتی دیکھتے تو ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، کمزور پڑ جاتے ہیں وہ، کہ وہ تو ان کا اتنا طاقتور، اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت طاقتور ہے ہمارے خدا ہے، پر یہ ایک عام انسان جوتیاں مار کے جلا رہا ہے اور اس کا کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ ایک مثال لے لیں، آپ کو کہیں کوئی پولیس روک لیتی ہے اور آپ کا کسی ایم پی ایم این اے سے واسطہ ہے، تو آپ پولیس کو بولتے ہیں کہ بھائی مجھے چھوڑو، میں فلاں ایم پی اے اور ایم این اے کا جو ہے وہ بندہ ہوں، یا اس سے میرا واسطہ ہے۔ تو پولیس آپ کو چھوڑنے کی بجائے الٹا آپ کو پکڑ کے اندر کر دیتی ہے، تو یقیناً آپ کی ہمت ٹوٹ جائے گی، کیونکہ آپ کو جس کی سپورٹ تھی آپ نے اس کا نام لیا، لیکن پولیس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور الٹا اس نے 4 باتیں 4 گالیاں بھی اس ایم این اے کو دے دی، تو آپ کی سپورٹ کے بھائی میں تو اس کو اتنا وہ بڑا آدمی سمجھتا ہوں، اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، اس کو تو ایک عام سپاہی گالیاں دے رہا ہے، تو کچھ دیر کے لیے ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اسی طرح مریض میں سے نصرات کو نکالنے کے لیے، نصرات کو کمزور کرنے کے لیے ان کے ان جھوٹے خداؤں کے ناموں کی بے حرمتی کی جاتی ہے ان شیاطین کے سامنے،
اصل لاجک یہ ہوتی ہے اس کے پیچھے، یہ کوئی سفلی عمل نہیں ہوتا ہے۔ سفلی ہم تب کہیں گے جب ہم ان ناموں کی عزت کریں، اسے مریض کے گلے میں پہنائیں، یا ان ناموں پہ ہم خوشبو لگائیں، یا ان ناموں کی ہم عزت کریں، کوئی پوجا پاٹ کریں۔ ہم تو اسے جوتے مار رہے ہیں، وہ شیاطین کے نام ہے، خدا کے دشمنوں کے نام ہے، بے حرمتی کر رہے ہیں اس کی۔ تو یہ سفلی عمل نہیں ہے، یہ نوری عملیات کے اندر یہ ایک شعبہ ہے فلیتا جات کا، اور جادو اور جنات کی کاٹ میں اس کا بڑا دخل ہے۔ 70-80% جو ہے کاٹ انہی چیزوں سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد پڑھائی ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آئندہ کے لیے مریض محفوظ رہے۔ اور فلیتا جات کے بھی میں آگے انشاءاللہ آپ کو فلیتا جات بھی مختلف بتاؤں گا جو ایسے کاموں کے لیے، لیکن فلیتا جات بھی عامل استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ فلیتا جلا رہے ہیں، مریض کی چیز جل گئی ہے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی، یقیناً آپ پہ بھی کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوگی، آپ پہ بھی حملہ آور ہو سکتی ہے، آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، آپ کی طبیعت پر بھی حملہ آور ہو سکتی ہے۔ تو پھر آپ کے لیے بھی عامل ہونا ضروری ہے۔ میں اس لیے یہ ویڈیو میں آپ کو فلیتے نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ عام لوگ یہ استعمال کرنا نہیں شروع کر دیں اور کوئی نقصان نہ اٹھا بیٹھے۔ اب آپ نے فلیتا استعمال کیا، آپ اگر عامل ہے تو اپنے بچاؤ کے لیے آپ کا عامل ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس کچھ نہ کچھ روحانی طاقت ہونا ضروری ہے، کہ آپ کے پاس اگر روحانی طاقت ہوگی تو آپ اس چیز کے ری ایکشن کو سمجھو گے، اس کے جوابی حملے کو، اس کی پلٹ کو آپ سمجھو گے کہ آپ پہ کوئی ری ایکشن ہو رہا ہے، پھر آپ اپنے علاج کی تدبیر کرو گے۔ اگر آپ عامل نہیں ہیں اور میری ویڈیو دیکھ کے آپ اس میں سے فلیتا لے لیتے ہیں اور آپ وہ فلیتے پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر جو ری ایکشن ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کو بہت سارا نقصان بھی پہنچ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اسی طریقے سے میرے بیگ میں سے فلیتے چرا لیے، تو وہ فلیتے اس نے استعمال کیے کسی مریض پہ، اس کے گھر میں ہی کوئی مریض ہوگا شاید۔ اب کیا ہوا کہ وہ مریض تو صحیح ہو گیا، اس کے جو ہے مریض پہ اس قسم کے فلیتے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر خود پہ ری ایکشن آنا شروع ہو گیا اور اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا، غصہ چڑھنا شروع ہو گیا۔ ایسے کافی دن اس کی حالت رہی، پھر آخر میرے پاس آ کر اس نے بات کی کہ یار میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کے بیگ میں سے میں نے یہ فلیتے نکال کے استعمال کیے تھے، اب فلاں بندہ تو صحیح ہے لیکن میری طبیعت بہت خراب، مجھے غصہ بھی چڑھتا ہے، میرا دماغ جو ہے وہ خراب رہتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ اس نے اس کی مصیبت اپنے سر لے لی۔ تو پھر میں نے یہی بات اس کو سمجھائی کہ بھئی آپ عامل نہیں ہو، آپ نے کیسے یہ کام کیا، کیونکہ اس کے کرنے سے ری ایکشن ہوتا ہے، وہ ری ایکشن چیز کرتی ہے۔ فلیتا ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ چیز نکل جائے، اس کی شیطانی طاقتیں کمزور ہو جائیں، اس لیے فلیتا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر پڑھائی دم وغیرہ کیا جاتا ہے مریض پہ تاکہ اس میں روحانیت داخل ہونا شروع ہو جائے، پھر وہ روحانیت اندر جا کر بچے کچے شیاطین کو اندر سے نکال دے۔ تو ہمیشہ جادو جنات کی کارڈ میں شروعات میں اگر کوئی طاقتور ہوتا ہے، کوئی اندر اس کے اندر ایسا عصیب ہے طاقتور ہے، کوئی طاقتور شیاطین ہے، تو ہم فلیتے دیتے ہیں، فلیتے پہلے اسے کمزور کرتے ہیں، پھر ہمارا اس سے لڑنا، اس پہ پڑھائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو فلیتے دینے کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے، صرف فلیتا ہی مریض کا علاج نہیں ہے، بعض اوقات عارضی ریلیف کے لیے فلیتا ہوتا ہے کہ فی الحال چیز مریض میں سے نکل جائے تو اسے فلیتا سنگایا جاتا ہے تاکہ وہ مریض میں سے نکل جائے، لیکن یہ اس کا مستقل علاج اس کا قرآن سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس فلیتے سے فی الحال وہ چیز اس میں سے نکل جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے اس کے اندر، تو اس لیے فلیتا دیا جاتا ہے۔ تو میں اسی لیے یہ فلیتے دے نہیں رہا ہوں ویڈیو کے اندر کہ لوگ اس کو جو ہے بغیر سوچے سمجھے استعمال کریں گے، تو اصل چیز استعمال کرنا نہیں ہوتا ہے، استعمال جاننا ہوتا ہے کہ یہ کہاں استعمال کرنا ہے، کس جگہ، ہر جگہ بھی فلیتے استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ تو امید ہے دوستوں میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ کچھ ایسے عامل حضرات بھی میری فرینڈ لسٹ میں ایڈ ہیں جو یہ میرے گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں شامل ہیں، کچھ فیس بک جو ہے میری آئی ڈی میں موجود ہے، میرے پیج پہ لائکرس ہیں، اور کچھ میرے جو ہے ویورز ہیں یوٹیوب پہ، تو وہ بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے، تو امید ہے کہ ان کے لیے بھی رہنمائی ہوگی۔ جو مجھ سے سینئرس ہیں، جو تجربے کار ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں میرے، انشاءاللہ جو ہے ان کو بھی یہ پسند آئے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔